بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کا سے شکر ہے ٹھیک کہ ہے آپ خیریت سے۔ پچھلی نشست میں ہم نے خلفائے راشدین کے فہم قرآن کا آغاز کر دیا تھا، اور اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ منتخب آثار دیکھے تھے، جس سے ہمیں کچھ اندازہ ہوا کہ ان کا فہم قرآن کا زاویہ کیا ہے۔ آج میرے سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ چنیدہ آثار ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ ان کا فہم قرآن کس سطح کا تھا اور کیسے وہ قرآن مجید کی آیات کو دیکھ رہے تھے۔ میرے سامنے ایک اثر ہے، اور اس میں ایک راوی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ حج کا موقع تھا، تو سیدنا عمر رونے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دین جو ہے وہ چل رہا تھا اور اس میں چیزیں آ رہی تھیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ زوال کی طرف چلی جاتی۔ تو آپ نے تصدیق فرمائی کہ تم نے ٹھیک کہا۔ تو یہ اس آیت سے انہوں نے یہ سمجھا۔ سیدنا عمر کا رضی اللہ عنہ کا یہ ایک قرآن کا فہم بھی ہے، اصل میں سنت الہی کا، اور قوموں کو جو اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں، سرفرازی دیتے ہیں، اور اس پر پھر کن سنن کا ظہور ہوتا ہے، اصل میں ان کا فہم ہے۔ بالکل ٹھیک، قوم کے عروج و زوال کا ٹھیک۔ تو وہ تو اصل میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو دین اور کتاب کی نعمت دی ہے، پھر اقتدار دیا ہے، تو وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ مشروط ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس سے پہلے جس قوم کو دیا گیا تھا اس کی تاریخ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو اس پورے تناظر میں وہ جو آیت پڑھ کے تو ان کا ذہن ادھر منتقل ہو رہا ہے کہ ایک لحاظ سے تو یہ خوشی کا موقع، بالکل ٹھیک۔ اس لیے آپ دیکھیں اس آیت کے بارے میں ان کا ایک دوسرا مکالمہ ایک یہودی عالم سے وہ بھی منقول ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک۔ اس یہودی نے کہا کہ ایک آیت جو تمہارے قرآن میں اتری ہے، اگر ہم پر اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ دین مقرر کر لیتے، اس دن خوشی مناتے۔ سیدنا عمر نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ ان کا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ سیدنا عمر نے کہا کہ ہماری بھی وہ عید کا ہی دن ہے، کیونکہ یہ حج کے موقع پر حجۃ الوداع میں نازل ہوئی تھی، یوم النحر کو یا یوم عرفہ کو نازل ہوئی تھی، ہمارے لیے ویسے ہی وہ خوشی کا موقع ہے۔ تو ایک لحاظ سے وہ خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو امتنان کے پہلو سے ذکر کر رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ شکر کا موقع ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا ذہن اس طرح منتقل ہو جاتا ہے کہ اچھا اب یہ نعمت تو ہمیں پوری مل گئی، تو لیکن اللہ کے سنت کے مطابق ہم جب تک اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے اور اس کی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے تو جو اللہ نے سرفرازی دی ہے وہ حاصل رہے گی۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایسی حالت میں رہیں گے، ہم بھی انسانی کمزوریوں کی وجہ سے، ہم نہیں تو ہماری اگلی آنے والی نسلیں وہ اس کا شکار ہوں گی، اور جب ہم ناشکری کا شکار ہوں گے تو پھر یہ نعمت بھی بالکل چھن جائے گی، بالکل ٹھیک، یہ سرفرازی اقتدار یہ بھی ہم سے لے لیا جائے گا۔ تو ان کا ذہن ادھر منتقل ہو گیا کہ اب یہ دین تو کمال کو پہنچ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں جو لیظہرہ علی الدین کلی کا وعدہ کیا تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ تو کمال کے بعد تو پھر اللہ کی عام سنت یہی ہے کہ پھر وہ ایک وقت کے بعد پھر زوال کی طرف چلی جاتی ہے، ہر کمال راز زوال، ہر کمال راز زوال ہے۔ تو ان کا ذہن اس طرف پھر چلا گیا اور اس پر وہ رو پڑے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور روایت ہے، اس میں یہ آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو یہ کنتم کی جگہ انتم کہتے، اور اس میں ہم سب شامل ہوتے، لیکن یہ جو کنتم کہا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خاص ہیں، اور جو کوئی ان جیسا عمل کرے گا وہ اس میں شامل ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ وہ تخصیص کر رہے ہیں
اس آیت میں کہ اس سے مراد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اس روایت میں؟ جی، اس میں اس آیت کے متعلق ان کے 2-3 جی آثار ہیں۔ ایک پہلو سے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو تحسین کی ہے، تو یہ تحسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اس جماعت کی ہے جس کے جو عملاً ان اوصاف کی حامل ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو شروع سے آپ کے ساتھ شامل رہے، ایمان بھی لائے، بیعت بھی کی، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، تو اس کے اندر تو بالفعل یہ اوصاف موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اصل میں اس جماعت کی تحسین کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، اور اس کے لیے وہ یعنی لفظ سے بھی ایک لطیف استدلال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایک امت کھڑی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس امت کو مجموعی طور پر یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے انتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم یہ جو نکالے گئے ہو دنیا کے لوگوں کے لیے تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی اے لوگوں جو اس وقت موجود ہو اور جو اس وقت پچھلے اس پورے ان تمام مراحل میں ثبات اور ثابت قدمی اور صبر اور استقامت دکھا چکے ہو، تم بہترین امت ہو، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تمہیں جن لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ تو اس پہلو سے وہ یہ استنباط کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے تحسین کا سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ صحابہ کی اس خاص جماعت کو ہے جس نے بالفعل وہ اوصاف اپنے اندر دکھائے۔ اس لیے ایک دوسرے اثر میں وہ ساتھ یہ بیان کرتے ہیں بالکل ٹھیک کہ یہ ہماری یہ جو جماعت ہے یہ اولینا جماعت کے پہلے حصے کے لیے تو یہ سرٹیفکیٹ ہے، لیکن ہمارے بعد کے جو حصے آئیں گے، بعد کی جو لوگ آئیں گے جن کے اندر یہ اوصاف اس طرح نہیں ہوں گے بلکہ وہ ان کو چھوڑنا شروع کر دیں گے، ان کو یہ سرٹیفکیٹ حاصل نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک، بلکہ وہ یہی آیت کے بارے میں جو ایک اور اثر ہے آپ نے اشارہ بھی کیا کہ انہوں نے ایک حج کے موقع پہ لوگوں کو دیکھا اور اچھی حالت میں نہیں دیکھا لوگوں کو، تو اس وقت انہوں نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ یہ تم بھی اس امت میں شامل ہو سکتے ہو جو اس آیت میں مینشن ہے، لیکن جو اللہ کی شروط جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس پر عمل کرے، اس پر عمل کرو۔ تو اس میں وہ مطلب ان کے رویوں کو دیکھ کر یا ان کی بے احتیاطی کو دیکھ کر لوگ، ظاہر ہے ہر جگہ سے لوگ آئے تھے، تو وہ حدود کا، حج کے آداب کا لحاظ رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے، نظم و ضبط ہے یا نہیں، اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کو متنبع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خطاب تو دیا ہے، لیکن یہ امت محض اس وجہ سے خیر امت نہیں ہے کہ یہ امت ہے، حضور کی امت ہے۔ اللہ نے یہ خطاب ان اوصاف کی روشنی میں دیا، ان کی بنیاد پر دیا۔ بالکل صحیح۔ تو جس جماعت میں یہ اوصاف باقی ہوں گے وہ اس کے مستحق ہوگی۔ تم اگر ہونا چاہتے ہو، اس آیت کا مصداق بننا چاہتے ہو، تو پھر اوصاف بھی وہ پیدا کرو۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں یہ اصل میں اسی طرح کا، یعنی وہ بھی تصحیح کر رہے ہیں جو قرآن نے یہود کی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ انہوں نے بھی کتاب ملنے کو، انبیاء کا سلسلہ جاری ہونے کو، انبیاء کے اولاد ہونے کو اپنی ایک فضیلت کا معیار مان لیا، نحن ابناء اللہ واحبہ۔ بالکل ٹھیک۔ سیدنا عمر اس پہ متنبع کر رہے ہیں کہ وہ اصول ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے اس وجہ سے کہ ہم میں اللہ کے آخری نبی آئے، ہمیں یہ کتاب ملی، ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی، تو محض اس سے ہم خیر امت نہیں بن جاتے۔ بالکل ٹھیک۔ جب تک ہم اور ہماری جماعت ان اوصاف کی حامل رہے گی تو وہ اس کا مصداق ہوگی، جب وہ چھوڑ دے گی تو پھر اس کا مصداق نہیں رہے گی۔ بالکل ٹھیک۔ ایک سوال یہاں میں کرتا چلوں کہ صحابہ کے یہ آثار ہیں، اگر آگے ہم چاہیں گے تو سیدنا عثمان کے ہاں بھی اور دیگر صحابہ کے ہاں بھی نظر آتا ہے کہ وہ آیات کو تخصیص کرتے ہیں، عام طور پہ تعمیم کی بجائے تخصیص کا ان کا رویہ زیادہ نظر آتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو مفسرین یا بعد میں جب ہم لٹریچر دیکھتے ہیں تو تعمیم زیادہ نظر آتی ہے، تو یہ کیا فرق ہے دونوں کے ہاں؟ ان کے ہاں تخصیص کا پہلو میں زیادہ نظر آتا ہے صحابہ کے ہاں، اگرچہ تعمیم بھی ہے۔ یہ صحیح سوال ہے کہ صحابہ تو چونکہ اصل میں قرآن کے دور نزول کے شاہد ہیں، صحیح، اور یہ ان کے سامنے واضح ہے کہ قرآن مرحلہ بمرحلہ نازل ہو رہا ہے اور ان خاص گروہوں اور جماعتوں کو مخاطب کر کے ہدایات دے رہا ہے، بالکل اسی کے لحاظ سے وعدے بھی کر رہا ہے، تحسین بھی کر رہا ہے،
تبصرے بھی کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو براہ راست تو قرآن کی آیتیں، اس کے وعدے، اس کی بشارتیں، اس کی تحسین و توصیف وہ ان گروہوں کے لیے. بالکل ٹھیک. تو آیتوں کی توضیح کرتے ہوئے، ان کا پس منظر واضح کرتے ہوئے، اس طرح ان کا اطلاق یا انطباق کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، وہ اس چیز کو ملحوظ رکھیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان بیانات کو پس منظر اور یہ ساری جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ملحوظ رکھے بغیر ان کو اپلائی کرنے سے کس طرح کی خرابیاں پیدا ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے ابھی دیکھی جی جی جی. کہ اگر کنتم خیر امت، محض اللہ کے آخری نبی کی امت ہونے کی وجہ سے ایک سرٹیفکیٹ ہے، تو اس سے کیا خرابیاں پیدا جی ہوں جی جی. گی؟ نہیں وہی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی. بالکل ٹھیک. بالکل وہ واضح کرنا ضروری سمجھ رہے ہیں کہ ان اوصاف کے ساتھ مشروط ہے. تو صحابہ کی اس جماعت میں وہ اوصاف بالفعل پائے جاتے ہیں، تو وہ تو اس کا براہ راست مصداق ہے. بالکل ٹھیک. بعد میں آنے والے جو اس کا مصداق بنیں گے، اوصاف پیدا کریں گے تو مصداق ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. بالکل. تو یہ صحابہ کے سامنے. بعد میں پھر جب مفسرین آئے ہیں تو ان کے ہاں بھی آپ کو نسبتاً تعمیم کا اسلوب بھی ملتا ہے، لیکن کئی اہم آیات میں، کئی مطلب اسی آیت کے بارے میں، یہ اس طرح کی دوسری جو آیات ہیں اس میں آپ کو ملتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس خاص سیاق میں اس خاص جماعت کے لیے بات کی گئی. صحیح. بالکل ٹھیک. لیکن ظاہر ہے تعمیم کا بھی ایک رجحان پیدا ہوا. بالکل ٹھیک. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، تو انہوں نے رستے میں مجھے یہ بات پوچھی کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں نے بات کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پا سکتے، تو تمہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ کیوں کہی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ، آپ ہی واضح فرما دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے وہ بات کہی تھی، اس لیے کہ میں نے وہ آیت پڑھی تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو اس آیت کی وجہ سے میرا یہ گمان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیبقا فی امتہ حتی یشہد علیہا بآخر اعمالہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیر تک جو ہے وہ امت کے اندر موجود رہیں گے. اور بآخر اعمالہا، امت جب اپنا کام پورا کر لے گی تو وہ بھی آپ خود دیکھیں گے، دیکھ کر پھر دنیا سے جائیں. تو وہ گویا آیت سے میں نے استدلال یہ کیا ہوا تھا، اس لیے میں نے بات کہی. یہ بھی ایک بہت ہی لطیف استنباط ہے، اور اس سے یعنی یہ محض ایک آیت کا فہم نہیں ہے، بلکہ وہ جو پورا عمل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے، اس کو وہ کیسے سمجھ رہے تھے، اس پر یہ روشنی ڈالتی. صحیح. تو واقعہ تو معروف ہے. جی جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر سیدنا عمر بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور بھی صحابہ. عموماً صحابہ کا خیال یہ تھا کہ آپ اس وقت وفات نہیں پا سکتے. ٹھیک ٹھیک. تو سیدنا ابوبکر نے آ کر لوگوں کو متنبہ کیا، اور پھر وہ آیت پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ ہم تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھول ہی گئے تھے. وہ انہوں نے یاد دلایا کہ نہیں، رسول اللہ کا بھی انتقال بالکل ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. تو اس موقع پر سیدنا عمر تو لوگوں کو تنبیہ کر رہے تھے، خبردار کسی نے اگر یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک، ابھی بہت سے لوگوں کے آپ نے ہاتھ کاٹنے ہیں، ان کو سزا دینی ہے، جب تک آپ وہ کام نہ کر لیں آپ دنیا سے تشریف نہیں لے جا سکتے. تو اس موقع پہ تو انہیں یہی اتنی بات ہی آثار میں ملتی ہے. اور ظاہر ان کی مراد یہ تھی کہ ابھی تو بہت سے گروہ ہیں، منافقین ہیں خاص طور پہ. بالکل. عرب میں بھی ابھی بہت سے گروہ ہیں جن کی ابھی معاملہ طے ہونے والا ہے، تو یہ آپ پورا کرنے کیے بغیر نہیں تشریف لے جا سکتے. لیکن بعد میں انہوں نے عبداللہ بن عباس کے سامنے وضاحت کی کہ اصل میں میرا پیچھے استنباط کیا تھا. تو میں قرآن کی اس آیت کو دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر گواہ بنایا، یعنی اہل عرب پر، امیین جن میں آپ کی بعثت ہوئی، اور ہماری ذمہ داری یہ عائد کی گئی ہے کہ ہم نے شہداء علی الناس، بالکل یہی دین کی دعوت اور یہی اتمام حجت اور یہی اس کا غلبہ، یہ ہم نے باقی قوموں پر قائم کرنا. بالکل. تو استنباط میرا یہ تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک، کیونکہ یہ جو امت کام کرے گی وہ آپ ہی کے کام اور آپ ہی کی دی ہوئی ذمہ داری کے تحت کرے گی، بالکل ٹھیک، اسی کو آگے بڑھائیں، اسی کو آگے بڑھائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شہید ہونے کا، اپنی امت تک دین پہنچانے اور اس نے وہ ذمہ داری ادا کر دیا کہ نہیں، اس پر گواہ بننے کا جو منصب دیا گیا ہے، تو گواہ بننے کے لیے آپ آخر تک ہمارے اس پوری ذمہ داری کو دیکھیں گے، ہم وہ ذمہ داری پوری کریں گے، یہ سارے علاقے جن کے آپ نے بشارتیں دی ہیں وہ ہم فتح کر لیں گے، اور پھر آپ ہم پر گواہ بن کے دنیا سے تشریف لے جائیں گے کہ ہاں، یہ امت نے، میں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور اس امت نے بھی اپنی ذمہ داری بالکل ٹھیک، پوری کر بالکل دی. میں یہ استنباط کر رہا تھا. تو وہ پھر واضح ہوا کہ نہیں، آپ تو شہید اس وقت تک ہیں کہ آپ نے اس امت پر اپنی ذمہ داری بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ادا کر دی. صحیح، اس کے بعد امت نے ذمہ داری ادا کرنی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود ہی دیکھیں گے. رسول اللہ اس وقت تک آپ کو دنیا میں رہنے کا یعنی وعدہ آپ سے نہیں کیا گیا. بالکل صحیح. عام طور پہ تو ہمارے ہاں ایسے جیسے کہ سیدنا عمر اس وقت شاید صدمے کی حالت میں تھے جب انہوں نے یہ بات کہہ دی، لیکن یہ آثار جی پہ نہیں، ایسے نظر کیوں نہیں؟ کیونکہ نہیں صدمے، ہوتی تو اس لیے بعض دوسرے صحابہ شاید صدمے کی کیفیت میں ہوں، لیکن جو فقہائے صحابہ ہیں، خاص سیدنا عمر ہیں، وہ کوئی جذباتی رد عمل نہیں تھا، اس کے بالکل پیچھے ایک پورا فہم اس تھا. طرح. ٹھیک ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک اور اثر ہے جس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشیاخ بدر میں بٹھایا کرتے تھے، اور کئی دفعہ انہوں نے کہا بھی کہ ہمارے بھی بچے ہیں لیکن آپ ان کو بٹھاتے ہیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ میں کسی دن تجربہ کرواؤں گا کہ میں اسے کیوں بٹھاتا ہوں. اور ایک دن انہوں نے ان سارے اصحاب کو کہا کہ تم اس اللہ کے قول کے بارے میں کیا کہتے ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو انہوں نے کہا، بعض نے کہا کہ ہمیں اس میں اللہ کی حمد و ثنا اور خدا سے مغفرت کی ہدایت دی گئی ہے، جب ہمیں ہماری مدد کی جائے گی اور فتح ملے گی تو اس پہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے. بعض خاموش رہے، انہوں نے کوئی جو ہے وہ اپنا تبصرہ نہیں پیش کیا. تو سیدنا عمر کہنے لگے کہ ابن عباس تم کیا کہتے ہو اس آیت کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا جو یہ اصحاب کہہ رہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ کا وقت اب قریب آ گیا ہے، تو فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو سیدنا عمر نے بڑا اپریشیٹ کیا انہیں کہ آپ درست جو ہے وہ وقت تک پہنچے. یہ اب اس میں ایک تو ظاہر ہے وہ اس صورت میں کیا بات کہی گئی ہے، اور اس میں ظاہراً تو وہی بات ہے جو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بالکل ٹھیک، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح مل جائے، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے، تو یہ اللہ کی اس نعمت پر اور اللہ کی اس نصرت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. ظاہراً تو یہ بات ہے، لیکن اصل میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ تو اس تک زیادہ تر صحابہ کا ذہن نہیں جا رہا. ٹھیک. تو آپ نے پھر عبداللہ بن عباس سے پوچھا. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس میں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی ہے، آپ کو آپ کی زندگی کب دنیاوی زندگی مکمل ہو جائے گی اس کی ایک علامت بتائی گئی، اور وہ یہ کہ آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی، جب وہ پوری ہو جائے اور اللہ کی مدد آ جائے، مکہ بھی فتح ہو جائے، لوگ بھی جوک در جوک داخل ہونا شروع ہو جائیں، تو اب آپ نے اللہ کے پاس واپس پیش ہونا ہے. تو اس لیے آپ آخری اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تصویر بھی بیان کریں، استغفار بھی کریں، اور جو اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے بطور ایک بشر کے یعنی جو کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے معافی تلافی کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ کے حضور پھر آپ پیش ہو سکیں. اس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، جب یہ سارا معاملہ ہو جائے تو پھر آپ نے تیاری کرنی ہے اور آپ نے واپس آنا ہے. تو سیدنا عمر جو ہے وہ اس پہ یہ تحسین جی. تو ابھی جو ہم نے پچھلے اثر میں دیکھا شہداء علی الناس کا، اور سیدنا عمر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو فوری طور پہ تسلیم نہیں کر رہے، اور یہاں ان کی بات کو وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صورت سے صورت سمجھ رہے ہیں کہ اس میں آپ کو وفات کی اطلاع دی. تو یہ ایسا لگتا ہے
کہ جیسے جب رسول اللہ کی وفات کی تصدیق ہو جانے کے بعد جیسے ان کو اس آیت کے بارے میں یہ ادراک ہوا کہ میں اس سے جو سمجھ رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک اور آپ اس امت کے اعمال آخر تک دیکھنے، اس پر گواہ کرنے کے معمور اس پر نہیں کیے گئے. تو اس کے بعد پھر انہیں قرآن پہ تو مسلسل غور کرتے رہتے تھے، رات کو یعنی تلاوت کرنا اور اس پہ غور کی ان کا معمول تھا. تو پھر یہ لگتا ہے کہ ان کو پھر قرآن مجید میں غور کرتے ہوئے پھر اس صورت میں جو اطلاع دی گئی ہے اور اس صورت میں جو ایک علامت بتائی گئی اس طرف توجہ مبذول. بالکل. تو ایسا نہیں کہ وہ بیک وقت اس آیت سے وہ مطلب سمجھ رہے ہیں اور اس آیت سے مطلب، ایسا نہیں ہے. ابتدائی ان کا تاثر یہ تھا، لیکن جب وہ پتہ چلا کہ درست نہیں ہے تو اب ان کو قرآن پر غور کرتے ہوئے سورۃ النصر میں جب انہوں نے پڑھا تو ان کی توجہ اس طرف چلی گئی. اس پہ تو ایک طرح سے رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمے یہ کام ہے اور یہ کام جب پورا ہو جائے تو پھر آپ کو واپسی کی تیاری کرنی چاہیے. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اس پر وہ عبداللہ بن عباس کی تحسین کرتے. بالکل ٹھیک. ایک روایت ہے جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو کیوں نہ مسلح بنا لیا جائے. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ ہر نیک اور فاجر فاسق آدمی جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے تو امہات المومنین کو حجاب کا حکم دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیات حجاب نازل کی. ایک تو یہ ہمارے سامنے آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ روایت کے اندر جو لفظ ہیں وہ یہ ہے کہ امہات المومنین کے لیے حجاب کا حکم نازل کرنے کا وہ اشارہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ حجاب کا جو سارا حکم ہے، یہ احکام ہے، یہ امہات المومنین کے لیے ہے. فہم قرآن کی بھی یہ مثال ہے، اور قرآن مجید میں کئی احکام، کئی آیات جو سیدنا عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئے ان میں سے بھی ایک ہے. بالکل. تو اس روایت میں تو وہ 3 چیزیں بتا رہے ہیں، وافقت ربی فی ثلاث. اس کے علاوہ اور بھی ہیں جس میں سیدنا عمر کی جو رائے تھی یا جو رجحان تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہی بالکل حکم نازل کر دیا. اور اس لیے صحابہ کہتے تھے، سیدنا علی کہتے تھے کہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر. اصل میں عمر کے دل میں جو خیال آتا ہے یا رائے آتی ہے یا ان کی زبان سے جو بات ادا ہوتی ہے تو وہ عمر نہیں بول رہے ہوتے، سکینہ اللہ کی خاص رحمت اور جو عنایت ہے وہ ان کی زبان سے بول رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اس میں اور مثالیں دو ہیں، لیکن جو حجاب والی بات ہے وہ اہم ہے. بالکل ٹھیک. تو قرآن میں امہات المومنین کے لیے الاحزاب میں جو آیت حجاب ہے جس میں پابند کیا گیا لوگوں کو کہ وہ اب امہات المومنین سے بات کرنے کے لیے، کوئی چیز طلب کرنے کے لیے اب وہ روبرو نہیں ہو سکتے. ٹھیک. بلکہ وہ گھر کے باہر سے کھڑے ہو کر آپ بات کریں گے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب. بالکل ٹھیک. تو اس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آیت کے اندر بھی سیاق کے لحاظ سے بھی روح سخن امہات المومنین کے لیے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو یہ آیت یعنی اپنے سیاق کے لحاظ سے بھی امہات المومنین کے لیے، اور سیدنا عمر جن کے اصرار پر یا جن کی رائے کی تائید میں یہ آیت اتری وہ ان کا فہم بھی یہی ہے. فہم بھی یہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشورہ دے رہے تھے اور جو مطالبہ کر رہے تھے وہ بھی امہات کے لیے ہی تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ تمام مسلمانوں کی خواتین کو پابند کر دیں. بالکل صحیح. وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس، آپ کے گھر میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. صحیح. اور رسول اللہ سے ملاقات کے لیے یعنی مسجد کے علاوہ حجرے میں بھی چلے جاتے ہیں ملاقات کے لیے، کئی دفعہ اندر بھی جانا ہوتا تھا. تو گویا آپ کی جو خصوصی ملاقات ہے وہ آپ اپنے حجروں میں ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور حجرے ایسے ہی ہوتے تھے کہ ان میں الگ کوئی ڈرائنگ روم الگ اور بیڈ روم الگ نہیں، وہی حجرہ ہے، اس میں ازواج بھی موجود ہیں، اس میں لوگ بھی چلے جاتے تھے. بالکل ٹھیک. تو یدخل علیک البر والفاجر، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اور وہ آ کر امہات المومنین کے بارے میں ان کو کس نظر سے دیکھیں، ان کے بارے میں گھر کی کیا بات دیکھیں، باہر جا کر کیا باتیں کریں، کیا تبصرے کریں. اور خاص طور پہ مدینے کی فضا میں ایک پورا شرپسند گروہ موجود ہے
تو اس پورے سیاق میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ رائے ہے کہ آپ ہر طرح کے لوگوں کا اپنے پاس آنا جانا اس کو بند کر دیں۔ بالکل ٹھیک۔ امہات المومنین کو آپ حجاب میں رکھیں، اس لیے کہ ان کا ایک خاص مقام ہے، آپ کے ساتھ ان کا تعلق اور نسبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کو ایک خاص اسٹیٹس حاصل ہو، بالکل ہر آدمی کی آپ کے گھر تک، ازواج تک رسائی۔ بالکل اسی پر اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کی۔ تو سیدنا عمر کا فہم اس پہ بہت واضح ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا، یہ جو پابندی عائد کی گئی، وہ خاص طور پر امہات المومنین کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ بڑی عمدہ گفتگو رہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم قرآن کے چند آثار ہم نے مطالعہ کیے ہیں۔ اگلی نشست بھی انشاءاللہ سیدنا عمر ہی کے فہم قرآن پہ کریں گے اور کچھ اور مثالیں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔